اگرچہ تو مجھ سے ناخوش تھا تو بھی تیرا قہر مجھ سے ٹل گیا. خدائی قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام. میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ پوتر جلالی کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں. ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور آج کل ہم اسی ضمن میں یسایہ کی کتاب میں سے گزر رہے ہیں اور ہر روز ایک تھاٹ، ایک خیال آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنی برکت کے لیے، آپ کی برکت کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اور ہم سب کی بہتری اور ترقی و ترویج کے لیے. خدا کے پاک کلام میں سے آج جو تھاٹ، جو خیال آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں، وہ یسایہ کی کتاب اس کے 12ویں باب میں سے ایک بڑا ہی خوبصورت شکر گزاری کا گیت ہے. اور شکر گزاری خدا کو بے حد پسند ہے. شکر گزاری وہ وصف ہے جو خدا کو بہت زیادہ پسند ہے اور خدا ہم سب سے یہ ریکوائر کرتا ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی سچویشن میں، ہر طرح کے موسم میں، ہر طرح کی صورتحال میں بھی خدا کی شکر گزاری کریں. دن رات، صبح شام خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے گزاریں. آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے 10 کوڑیوں کو شفا بخشی، لیکن ان میں سے ایک کوڑی واپس آیا شکر گزاری کے لیے اور خداوند یسوع مسیح نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا باقی 9 کو شفا نہیں ملی؟ اور یہی سوال خدا آج بھی ہم سب سے کرتا ہے. ہمیں دن رات خدا 24/7 ہر طرح کی بلیسنگز خدا ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو واپس پلٹ کر خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ان ساری نعمتوں کے لیے، ان ساری برکتوں کے لیے. اس ایک کوڑی کی مانند ہیں جس کو شفا ملی اور وہ واپس لوٹ کر آیا شکر گزاری کے لیے، یا ہم ان باقی 9 کی طرح سے بیہیو کرتے ہیں کہ بس شفا مل گئی ہے، ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، ہماری دعا کا جواب ہمیں مل گیا ہے، اتنا ہی کافی ہے. اور اسی ضمن میں آج ایک بڑا خوبصورت شکر گزاری کا گیت جو یسایہ کی کتاب اس کے 12ویں باب میں ہے وہ میں آپ کے ساتھ بانٹنے لگی ہوں. اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور اس وقت تو کہے گا اے خداوند میں تیری ستائش کروں گا کہ اگرچہ تو مجھ سے ناخوش تھا تو بھی تیرا قہر ٹل گیا اور تو نے مجھے تسلی دی. دیکھو خدا میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا، کیونکہ یا یہوہ میرا زور اور میرا سرود ہے اور وہ میری نجات ہوا ہے. پس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے اور اس وقت تم کہو گے خداوند کی ستائش کرو، اس سے دعا کرو، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو اور کہو کہ اس کا نام بلند ہے. خداوند کی مدح سرائی کرو کیونکہ اس نے جلالی کام کیے جن کو تمام دنیا جانتی ہے. اے صہیون کی بسنے والی تو چلا اور للکار، کیونکہ تجھ میں اسرائیل کا قدوس بزرگ ہے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو. اور یہی وہ شکر گزاری کا گیت ہے جو آج میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی، جو خدا نے مجھے بھی دیا، مجھے مزید خوشی عطا کرنے کے لیے. جب خدا کا قہر ہماری زندگیوں سے ٹل جاتا ہے، جب خدا کا غصہ ہم پر سے ہٹ جاتا ہے اور ہم توبہ کی صورت میں نجات خدا کی حضوری سے حاصل کرتے ہیں، ایک تسلی، ایک اطمینان، ایک خوشی، ایک امید ہمارے اندر جاگ اٹھتی ہے. ایک نئی خوشی کا احساس خدا ہمیں عطا کرتا ہے، ایک نئی زندگی ہمارے اندر شروع ہوتی ہے. نہ صرف آپ خود وہ سارے کام کرتے ہیں بلکہ آپ چاہتے ہیں، آپ چیخ چیخ کر دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ جیسے خدا نے مجھے بچایا ہے، اب وقت ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں بھی کام کرے. جو خوشی خدا نے مجھے عطا کی ہے وہ خوشی خدا آپ کو بھی بخشے. جو تسلی و تشفی خدا نے میری زندگی میں مجھے بخشی ہے وہی تسلی کا تجربہ آپ بھی اپنی زندگی میں کریں. اور جب ہم خدا کی تسلی، اطمینان، خوشی، نجات حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ صرف اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے بلکہ خداوند کی ستائش کریں، اس سے دعا کریں، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کریں اور کہو کہ اس کا نام بلند ہے. خداوند کی مدح سرائی کرو کیونکہ اس نے جلالی کام کیے جن کو تمام دنیا جانتی ہے. خدا کے وہ کام، خدا کی وہ برکات جو خدا نے ہماری زندگی میں رکھی ہیں، ان کا بیان لوگوں کے درمیان کریں، لوگوں کے درمیان ان باتوں کو کھول کر بیان کریں کہ خدا نے کیسے آپ کی زندگی کو بلیس کیا، خدا نے کیسے برکات کے دروازے
آپ کی زندگی میں کھولے ہیں، اور یہی کام اوڑی نے کیا کہ وہ پلٹ کر واپس آیا اور خداوند یسوع مسیح کی ستائش کے لیے، شکر گزاری کے لیے اس کے سامنے حاضر ہوا، لوگوں کے درمیان یہ بتانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کہ کس طرح سے اس نے اس ہستی سے شفا پائی ہے۔ اور یہی سمپل سا کام ہم نے بھی کرنا ہے۔ نجات، شفا، برکات پا کر اپنے تک محدود نہیں رکھنی، ان کا بیان لوگوں کے سامنے کرنا ہے تاکہ لوگ بھی اس برکت سے فیض یاب ہو سکے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی برکات کثرت کے ساتھ آپ کی زندگیوں میں کام کریں۔ خدا آپ کو ہر طرح کے ایکسیڈنٹ سے، ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی ناگہانی آفات سے مجھے، میرے خاندان کو، آپ کے خاندان کو بچا کر محفوظ رکھے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یسایہ کی کتاب، اس کا 12 باب۔ اور اس وقت تو کہے گا، اے خداوند میں تیری ستائش کروں گا کہ اگرچہ تو مجھ سے ناخوش تھا تو بھی تیرا قہر ٹل گیا اور تو نے مجھے تسلی دی۔ دیکھو خدا میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا، کیونکہ یہوہ میرا زور اور میرا سرود ہے اور وہ میری نجات ہوا ہے۔ بس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے، اور اس وقت تم کہو گے خداوند کی ستائش کرو، اس سے دعا کرو، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو اور کہو کہ اس کا نام بلند ہے۔ خداوند کی مدح سرائی کرو، کیونکہ اس نے جلالی کام کیے جن کو تمام دنیا جانتی ہے۔ اے سیون کی بسنے والی، تو چلا اور للکار، کیونکہ تجھ میں اسرائیل کا قدوس بزرگ ہے۔ یسایہ کی کتاب 13 باب۔ بابل کی بابت بارے نبوت جو یسایہ بن آموس نے رویا میں پایا۔ تم ننگے پہاڑ پر ایک جھنڈا کھڑا کرو، ان کو بلند آواز سے پکارو اور ہاتھ سے اشارہ کرو کہ وہ سرداروں کے دروازوں کے اندر جائیں۔ میں نے اپنے مخصوص لوگوں کو حکم کیا، میں نے اپنے بہادروں کو جو میری خداوندی سے مسرور ہیں بلایا ہے کہ وہ میرے قہر کو انجام دیں۔ پہاڑوں میں ایک ہجوم کا شور ہے، گویا بڑے لشکر کا، مملکتوں کی قوموں کے اجتماع کا گوگا ہے۔ رب الافواج جنگ کے لیے لشکر جمع کرتا ہے، وہ دور ملک سے، آسمان کی انتہا سے آتے ہیں۔ ہاں خداوند اور اس کے قہر کے ہتھیار، تاکہ تمام ملک کو برباد کریں۔ اب تم واویلا کرو، کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ اس لیے سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور ہر ایک کا دل پگھل جائے گا، اور وہ ہراساں ہوں گے، جاں کنی اور غمگینی ان کو آ لے گی۔ وہ ایسے درد میں مبتلا ہوں گے جیسے عورت زہ کی حالت میں۔ وہ سراسیمہ ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے اور ان کے چہرے شعلہ نما ہوں گے۔ دیکھو خداوند کا وہ دن آتا ہے جو غضب میں اور قہر شدید میں سخت درشت ہے، تاکہ ملک کو ویران کرے اور گنہگاروں کو اس پر سے نیست و نابود کر دے، کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے، اور سورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہو جائے گا، اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ اور میں جہان کو اس کی برائی کے سبب سے اور شریروں کو ان کی بد کرداری کی سزا دوں گا، اور میں مغروروں کا غرور نیست اور ہیبت ناک لوگوں کا گھمنڈ پست کر دوں گا۔ میں آدمی کو خالص سونے سے بلکہ انسان کو اوفیر کے کندن سے بھی کامیاب بناؤں گا۔ اس لیے میں آسمانوں کو لرزاؤں گا، اور رب الافواج کے غضب سے اور اس کے قہر شدید کے روز زمین اپنی جگہ سے جھٹکی جائے گی، اور یوں ہوگا کہ وہ کھدیڑے ہوئے آہو اور لاوارث بھیڑوں کی مانند ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا، اور ہر ایک اپنے وطن کو بھاگے گا۔ جو مل جائے آر پار چھیدا جائے گا، اور ہر ایک جو پکڑا جائے تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ اور ان کے بال بچے ان کی آنکھوں کے سامنے پارا پارا ہوں گے، ان کے گھر لوٹے جائیں گے اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی ہوگی۔ دیکھو میں وادیوں کو ان کے خلاف برانگیختہ کروں گا، جو چاندی کو خاطر میں نہیں لاتے اور سونے سے خوش نہیں ہوتے۔ ان کی کمانیں جوانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گی، اور وہ شیر خواروں پر ترس نہ کھائیں گے اور چھوٹے بچوں پر رحم کی نظر نہ کریں گے۔ اور بابل جو مملکتوں کی حشمت اور کسدیوں کی بزرگی کی رونق ہے، سدوم اور امورا کی مانند ہو جائے گا، جن کو خدا نے الٹ دیا۔ وہ ابد تک آباد نہ ہوگا، اور پشت در پشت اس میں کوئی نہ بسے گا۔ وہاں ہرگز عرب خیمے نہ لگائیں گے، اور وہاں گڈریے گلوں کو نہ بٹھائیں گے، پر بن کے جنگلی درندے وہاں بیٹھیں گے، اور ان کے گھروں میں الو بھرے ہوں گے۔ وہاں شتر مرغ بسیں گے، اور چھگمانس وہاں ناچیں گے، اور گیدڑ ان کے عالی شان مکانوں میں، اور بھیڑیے ان کے رنگ محلوں میں چلائیں گے۔
اس کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور اس کے دنوں کو اب طول نہیں ہوگا۔ یسایہ کی کتاب اس کا 14 باب۔ کیونکہ خداوند یعقوب پر رحم فرمائے گا، بلکہ وہ اسرائیل کو ہنوز برگزیدہ کرے گا اور ان کو ان کے ملک میں پھر قائم کرے گا، اور پردیسی ان کے ساتھ میل کریں گے اور یعقوب کے گھرانے سے مل جائیں گے، اور لوگ ان کو لا کر ان کے ملک میں پہنچائیں گے، اور اسرائیل کا گھرانہ خداوند کی سرزمین میں ان کا مالک ہو کر ان کو غلام اور لونڈیاں بنائے گا، کیونکہ وہ اپنے اسیر کرنے والوں کو اسیر کریں گے اور اپنے ظلم کرنے والوں پر حکومت کریں گے۔ اور یوں ہوگا کہ جب خداوند تجھے تیری محنت و مشقت سے اور سخت خدمت سے جو انہوں نے تجھ سے کرائی راحت بخشے گا، تب تو شاہ بابل کے خلاف یہ مثل لائے گا اور کہے گا کہ ظالم کیسا نابود ہو گیا اور غاصب کیسا نیست ہوا۔ خداوند نے شریروں کا لٹ یعنی بے انصاف حاکموں کا عصا توڑ ڈالا، وہی جو لوگوں کو قہر سے مارتا رہا اور قوموں پر غضب کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا اور کوئی روک نہ سکا۔ ساری زمین پر آرام و آسائش ہے، وہ یکا یک گیت گانے لگتے ہیں۔ ہاں، صنوبر کے درخت اور لبنان کے دیودار تجھ پر یہ کہتے ہوئے خوشی کرتے ہیں کہ جب سے تو گرایا گیا تب سے کوئی کاٹنے والا ہماری طرف نہیں آیا۔ پاتال نیچے سے تیرے سبب سے جنبش کھاتا ہے کہ تیرے آتے وقت تیرا استقبال کرے۔ وہ تیرے لیے مردوں کو یعنی زمین کے سب سرداروں کو جگاتا ہے۔ وہ قوموں کے سب بادشاہوں کو ان کے تختوں پر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ وہ سب تجھ سے کہیں گے کیا تو بھی ہماری مانند عاجز ہو گیا؟ تو ایسا ہو گیا جیسے ہم ہیں۔ تیری شان و شوکت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پاتال میں اتاری گئی۔ تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑے ہی تیرا بالا پوش بنے۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہہ میں اتارا جائے گا، اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا، جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجاڑ دیں، جس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ گھر کی طرف جائیں۔ قوموں کے تمام بادشاہ سب کے سب اپنے اپنے مسکن میں شوکت کے ساتھ آرام کرتے ہیں، لیکن تو اپنی غور سے باہر نکمی شاخ کی مانند نکال پھینکا گیا۔ تو ان مقتولوں کے نیچے دبا ہے جو تلوار سے چھیدے گئے اور گڑھے کے پتھروں پر گرے ہیں، اس لاش کی مانند جو پاؤں سے لتاڑی گئی ہو۔ تو ان کے ساتھ کبھی قبر میں دفن نہ کیا جائے گا، کیونکہ تو نے اپنی مملکت کو ویران کیا اور اپنی رعیت کو قتل کیا۔ بد کرداروں کی نسل کا نام باقی نہ رہے گا۔ اس کے فرزندوں کے لیے ان کے باپ دادا کے گناہوں کے سبب سے قتل کے سامان تیار کرو، تاکہ وہ پھر اٹھ کر ملک کے مالک نہ ہو جائیں اور روئے زمین کو شہروں سے معمور نہ کریں۔ کیونکہ رب الافواج فرماتا ہے میں ان کی مخالفت کو اٹھوں گا اور میں بابل کا نام مٹاؤں گا اور ان کو جو باقی ہیں بیٹوں اور پوتوں سمیت کاٹ ڈالوں گا۔ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے میں اسے خار پشت کی میراث اور تالاب بنا دوں گا اور میں اسے فنا کے جھاڑو سے صاف کر دوں گا۔ رب الافواج قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا، اور جیسا میں نے ارادہ کیا ہے ویسا ہی وقوع میں آئے گا۔ میں اپنے ہی ملک میں اسوری کو شکست دوں گا اور اپنے پہاڑوں پر اسے پاؤں تلے لتاڑوں گا۔ تب اس کا جوا ان پر سے اترے گا اور اس کا بوجھ ان کے کندھوں پر سے ٹلے گا۔ ساری دنیا کی بابت یہی ہے اور سب قوموں پر یہی ہاتھ بڑھایا گیا ہے، کیونکہ رب الافواج نے ارادہ کیا ہے کون اسے باطل کرے گا، اور اس کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے اسے کون روکے گا۔ جس سال آخذ بادشاہ نے وفات پائی اسی سال یہ بارے نبوت آیا، اے کل فلسطین تو اس پر خوش نہ ہو کہ تجھے مارنے والا لٹ ٹوٹ گیا، کیونکہ سانپ کی اصل سے ایک ناگ نکلے گا اور اس کا پھل ایک اڑنے والا آتشی سانپ ہوگا۔ تب مسکینوں کے پہلوٹے کھائیں گے اور محتاج آرام سے سوئیں گے، پر میں تیری جڑ کال سے برباد کر دوں گا اور تیرے باقی لوگ قتل کیے جائیں گے۔ اے پھاٹک تو واویلا کر، اے شہر تو چلا، اے فلسطین تو بالکل گداز ہو گئی، کیونکہ شمال سے ایک دھواں اٹھے گا اور اس کے لشکروں میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے گا۔ اس وقت قوم کے قاصدوں کو کوئی کیا جواب دے کہ خداوند نے صہیون کو تعمیر کیا ہے اور اس میں اس کے مسکین بندے پناہ لیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔